أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بزرگان محترم، واقعہ تخلیق آدم کا کل تذکرہ ہوا اور اس سلسلے کی کچھ باتیں اور بھی باقی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ حدیث میں ہے ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت کو، شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمائی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی شکل انسان کو عطا فرمائی، یہ مطلب نہیں، بلکہ انسان کی شرافت کے طور پر، شرافت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے اللہ نے ایسا فرمایا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے کل بات آئی کہ علم آدم علیہ السلام۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، عبادت کی کوئی فضیلت نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر علم کی فضیلت ہے۔ اور کیوں ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت عبادت پر کیوں بڑھ کر ہے؟ اس لحاظ سے کہ عبادت کا فائدہ، عبادت کا ثواب خود انسان کو ملے گا، لیکن علم کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اس لیے علم کا مقام بڑھ کر ہے، علم کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ تو یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، جبکہ آدم علیہ السلام عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کئی ہزارہ سال سے عبادت میں ہیں، کیے ہوئے ہیں، اور تھوڑا بہت علم بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے اور اللہ نے ابھی ان کو علم عطا فرمایا، لیکن فرشتوں سے زیادہ علم اللہ نے عطا فرمائی۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ علم کی وجہ سے انسان، آدمی صحیح عمل کر سکتا ہے، اور علم کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ عبادت کا فائدہ تو خود اپنے حد تک محدود رہتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن علم کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اس لیے علم کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو۔ میں نے کل کہا تھا کہ آدم کی فضیلت میں اللہ نے سجدہ کروانے کا حکم دیا، تو علم کی وجہ سے یہ فضیلت ہے۔ جیسے مدارس میں طلبہ علم حاصل کر لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، لیکن آخر سال میں ان کو مقام فضیلت عطا کیا جاتا ہے اور دستار بندی ان کی جاتی ہے، ویسے ہی یہاں پر اللہ نے مقام فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا، یہ ان کی تاج پوشی ہے، فضیلت نوازی ہے۔ تو یہ حضرت اس سے ثبوت ملتا ہے علماء کرام کے دستار بندی کا بھی، کہ یہاں بھی اللہ نے ان کو فضیلت دی، فرشتوں کو سجدہ کروا کر کے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اس طرح سجدہ کرا کر کے اللہ نے ان کو مقام اور شرافت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کریں جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو۔ سجدہ کے معنی ہیں عظمت و عزت والی چیز، یعنی سر کو معبود کے قدموں میں ڈال دینا۔ تو جس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں، وہ نماز ہی نہیں، اسے نماز نہیں کہا جائے۔ تو جتنے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اور اس میں جو حکم دیا گیا عبادت کا، بعض میں رکوع ہے، بعض میں
سجدہ نہیں ہے، بعض کی عبادتوں میں رکوع نہیں ہے، تو جن کے عبادتوں میں رکوع اور سجدہ نہ ہو دراصل وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے معنی ہیں، سجدہ کے معنی ہیں کہ اپنے عظمت و عزت والی چیز یعنی سر کو معبود کے قدموں میں ڈال دینا، یہ ہے سجدے کا معنی۔ تو سجدے میں ایک مسئلہ یاد آیا، سجدے کی بات آئی، سجدہ کریں تو پشت اٹھا کر کے دونوں ہاتھ رکھ کر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں اور دونوں پیر لگا کر کے رکھیں۔ اگر نماز کے دوران ایک رکن کے بقدر اگر دونوں پیر اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس نماز کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک رکن کے مقدار، ایک رکن 3 سبحان اللہ کہنے کے بقدر ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اتنی مقدار میں اگر دونوں پیر اگر اٹھے رہیں تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایک پیر اٹھ گیا اور ایک پیر لگا رہا تو پھر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ نماز کو کراہت سے بھی بچائیں اور فاسد ہونے سے بھی بچائیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن پورے آداب کا خیال رکھیں، پڑھتے ہی ہیں، مسجد میں پہنچ گئے، صف میں پہنچ گئے، اب پڑھنا ہی ہے تو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، نماز کو ادا کرنا ہے تو صحیح طریقے سے ادا کر لیں، عبادات کرتے ہی ہیں تو صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو پھر فائدہ ہو جائے گا۔ لہذا صحیح طریقے سے آداب کو جانیں، نماز کے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی، سنن بھی، مستحبات بھی، جیسے اس سے پہلے میں نے کہا سیکھ کر کے، سیکھنے کی چیز ہے، دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں لیکن آخرت کی، شریعت کی باتیں، احکامات، عبادتیں اسے بھی سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کی چیزیں ہیں، جاننے کی چیزیں ہیں، جاننے کے بعد صحیح عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، عمل کی کوشش کریں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کو حکم ہوا سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، تو پھر اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین نے اس کے کئی جوابات دیے۔ ایک تو یہ جواب دیا کہ وہاں اللہ کو سجدہ کرنا ہی تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا تھا، لیکن آدم کو درمیان میں کعبہ بنایا گیا، واسطہ بنایا گیا، یعنی جیسے کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے یہاں لآدم ہے، لام الہ کے معنی میں، الہ کے معنی طرف کے ہیں، آدم کی طرف سجدہ کرو، یعنی مجھے سجدہ کرو آدم کی طرف ہو کر کے، گویا اس میں آدم کی فضیلت بھی ہو جائے گی، اللہ کو سجدہ بھی ہو جائے گا۔ یہ حکم، یہ ایک تعبیر علماء نے، مفسرین نے کی، اور بعض حضرات نے کی کہ نہیں، سجدہ تو سجدہ ہی ہے، سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ 2 قسم کا ہے، ایک تعظیمی ہے اور ایک عبادت کا ہے۔ تو وہاں اللہ نے جو حکم دیا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ حرام ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کے طور پر سجدہ کرنا، پوجنے کے لیے سجدہ کرنا، جھک جانا احترام میں، تعظیم میں، یہ حرام ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، سجدہ تعظیمی، تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ سب سے زیادہ کائنات کے بعد اگر سجدے کا مستحق ہے تو وہ شوہر ہے، وہ تو خالق مجازی ہے، مالک مجازی ہے بیوی کے لیے، مالک حقیقی تو اللہ ہے لیکن مالک مجازی بھی کہا گیا شوہر کو، تو بڑا مقام ہے، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، مکان کا، سب چیزوں کا انتظام کرتا ہے، لہذا اسے بھی ایک درجہ دیا گیا اور کہا گیا اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اگر کوئی کر لے سجدہ تعظیمی تو گنہگار ہوگا، کافر تو نہیں ہوگا لیکن گنہگار ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ سجدہ عبادت تو نہیں ہے، عبادت کا سجدہ اگر کرے تو کافر ہو جائے گا، یہ تو تعظیم کا سجدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پچھلی شریعتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ جائز تھا، تو علماء نے لکھا امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے جتنی امتیں پیدا فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے ان کی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے اللہ نے کرنے کا حکم دیا، تعظیماً سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، لیکن امت محمدیہ میں وہ سجدہ تعظیمی بھی گناہ ہے، حرام ہے، منع کر دیا گیا، اب کوئی نہیں کر سکتا۔
اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا، کافر تو نہیں ہوگا، لیکن سجدہ عبادت کر لے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ علماء نے دوسری توجہ کی۔ تیسری یہ بیان کی کہ یہاں سجدے کا معنی انحنا ہے۔ صاحب تفسیر جلالین علامہ مفسر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں انحنا مراد ہے، سجدے سے جھکنا۔ تو امت محمدیہ میں جھکنا بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تو دور کی بات، جیسے بعض لوگ ملاقات کے لیے جھکتے ہیں، یہ انحنا یعنی رکوع کی شکل اختیار کرنا، تھوڑا سا جھکنا، یہ بھی منع ہے، اور اس کے اندر یہ تعظیم کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اسلام میں تعظیم کے لیے سلام کو رکھ دیا گیا، اس کی جگہ میں سلام کو لا دیا گیا۔ اگر کوئی دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کر لے تو یہی تعظیم ہے، جھکنا کوئی ضروری نہیں، اور شریعت میں، اس شریعت پہ جائز بھی نہیں، اسے جھکنے کو بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ اور تعظیم کے لیے سلام، سلام سب سے بہتر ہے، السلام علیکم تعظیم کے لیے، دعا کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کتنا بہترین جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی امت کو، جس کا معنی السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر ہر قسم کی سلامتی ہو، ہر وقت کی سلامتی ہو۔ انگریزی میں جو سلام کیا جاتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، کتنے قسم کے، صبح کی سلامتی، دوپہر کی سلامتی، شام کی سلامتی، رات کی سلامتی، تو کیا مطلب ہے؟ الگ الگ سلامتی ہے۔ دوسرے وقت میں مطلب یہ ہے کہ تم صبح میں اچھی رہو اور دوپہر میں تمہاری جو بھی حالت ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ گویا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہاری حالت خراب ہو جائے، صبح میں اچھا رہو بس، دوپہر میں تمہاری حالت خراب ہو جائے، اور دوپہر میں اچھے رہو، شام میں خراب ہو جاؤ، اس کا یہی مطلب ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں، بلکہ السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر ہر طرح کی سلامتی ہو اور ہر وقت کی سلامتی ہو۔ تو السلام علیکم میں پورا مفہوم آ گیا۔ کتنا پیارا جملہ، یہی تعظیم کے لیے ہے، یہی دعا کے لیے ہے، بس دوسرے سے مل کر کے یہ کہہ لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے ثواب ہے السلام علیکم پر ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں عطا کی جائیں۔ بہرحال وہ الگ بحث ہے سلام کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہاں سجدے کا اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس کے لیے اصل لفظ ہم جو استعمال کرتے قرآن حدیث میں جو استعمال کیا گیا، 2 لفظ ہیں، ابلیس اور شیطان، 2 لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ جیسے فارسی میں ایک کتاب ہے کریمہ سعدی، شیخ سعدی کی، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر شیطان کو ذلیل کر دیا۔ عزازیل ہے، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ یہ فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا علم کا میں اللہ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، اور فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ مفسرین نے لکھا وکان بین الملائکہ، وہ فرشتوں کے درمیان۔ یہ کون سی اللہ نے اسے کس مادے سے پیدا کیا؟ تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا والجان خلقنا، اصل بھی یہ جن میں سے، اور جن کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ جیسے قرآن میں ہے کان من الا ابلیس، سورہ کہف میں ہے الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو کان من الجن، تو اس میں ہے کہ ابلیس جن میں سے ہے۔ تو جن کو اللہ نے بنایا، 2 مخلوق اللہ نے بنائی، دونوں کو مکلف بنایا، انسان ہے جن ہے، دونوں کو اللہ نے عبادات کی، اپنے احکامات کی اللہ نے تکلیف دی ہے۔ تو انسان بھی مکلف ہے، جن بھی مکلف ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ جیسے انسانوں کے سردار جو جد امجد ہیں، جن کو آدم کہتے ہیں، ابو البشر کہتے ہیں، ویسے جنات میں ان کے ہیڈ اور اصل وہ جان ہے۔ جیسے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ نے فرمایا کہ جنات میں جو سب سے بڑے تھے، جو جیسے آدم ہیں انسانوں میں، ویسے جنات میں جو سب سے پہلے جو جن تھا جسے جان کہا گیا، اللہ نے اسے نار سموم سے، سموم کے معنی جو گرمی میں لو چلتی ہے، لو گرم ہوا چلتی ہے، اس کے اندر آگ ہوتی ہے جو کھیتوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اس آگ سے اللہ نے جان کو پیدا کیا۔ اور ایک جگہ ہے کہ وَخَلَقْنَاهُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جان کو اللہ نے پیدا کیا آگ کے شعلے سے،
یعنی ایسی آگ جس میں دھواں کی آمیزش ہے، دھواں بھی شامل ہے، وہ ایسی آگ سے، تو لو کے آگ سے اور جس میں دھواں کی آمیزش ہے، ویسے دونوں کے ملا کر کے اللہ نے اس آگ سے جن کے اللہ نے جان کی تخلیق فرمائی، اور جان میں فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، فاسق کافر جو جن ہیں، جیسے مسلمانوں میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مومن اور کافر ہیں۔ جو جیسے جنات شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کان من الجنۃ والناس من شر الوسواس الخناس، جو دل میں وسوسہ ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا، انسان بھی دل میں برا خیال لگا کر کے گناہوں کی دعوت دے کر اس کی تشکیل کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو انسانوں میں بھی یہ ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسان میں سے۔ شیطان یہ تو لقب ہے، ہر سرکش کو شیطان کہتے ہیں، جو بھی نافرمان ہے اللہ کا، معصیتوں کا مرتکب ہے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنات میں بھی شیطان ہے، تو اب لیکن ہم جو عموماً جو شیطان مراد لیتے ہیں وہ جنات میں سے ہے، اور وہ اللہ کا نافرمان کافر جن ہے، فاسق جن ہے، ان کا جو ہیڈ تھا اسے ہم ابلیس کہتے ہیں۔ جو کافر جنوں میں جو اصل ہے، جن جو اللہ کے دربار میں اس نے نافرمانی کی، اسے ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں۔ ورنہ جیسے انسانوں میں نیک ہوتے ہیں ان کو شیطان نہیں کہا جا سکتا، ویسے جنات میں بھی جو نیک ہوں گے، ان کو مومن ہوں گے، ان کو شیطان نہیں کہا جا سکتا، لیکن جنات میں جو کافر ہیں، فاسق ہیں، وہ جنات ہیں، اور ان کا جو اصل ہے ابو الجن، اسے کہا جاتا ہے ابلیس، اس کا لقب ابو الجن بھی ہے، شیطان بھی ہے، وہ ابلیس ہے۔ تو اس نے اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، فسجدوا، سجدہ کیے تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں، کیا وہ سجدہ کرے اس کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں سو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ کی صفت بلند ہونے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے پستی کی ہے، لہذا میں بلندی والا پستی والے کو سجدہ کروں، کیا بڑے چھوٹے کو سجدہ کریں؟ اللہ تعالیٰ سے معارضہ کرنے لگا، مجادلہ کرنے لگا، بحث کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود اور ملعون ہوا۔ تو اللہ سے مجادلہ کرا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی صفت تو ذلت کی ہے، پستی کی ہے، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ جب اللہ نے اسے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا، انسان کو اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنایا، لما خلقت بیدی اسی آیت میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ہاتھ سے اللہ نے بنایا، اوزار وسائل لے کر کے بیٹھ گیا اور انسان کو بنایا مٹی سے، ایسا نہیں ہے، جیسے انسان بناتا ہے ویسا مراد نہیں، بلکہ ید سے مراد خاص قدرت ہے، یعنی اللہ اپنے خاص قدرت سے بنائے، یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام نقص سے، نقائص سے، ان تمام ضروری چیزوں سے اللہ پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفکر فی اللہ، تفکروا فی الخلق، اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرو، آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرو، اللہ نے کیسے بلند بنایا، بغیر ستون کے بنایا، کتنی مضبوط خلقت اللہ نے بنائی، اس کے سلسلے میں غور کرو، زمین میں غور کرو، اس کی تخلیقات میں غور کرو، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، شیطان گمراہی میں ڈال دے گا۔ فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکر فی اللہ، تو یہاں شیطان انکار کرنے لگا، تو اللہ پوچھا کس سے؟ تو آگے اس کو بیان کر دیا کہ واستکبر، تکبر نے سجدہ کرنے سے اسے روکا، واستکبر، تکبر کیا۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ تکبر ہی ہے، اور وہ شیطان ہی نے شروع کیا اور شیطان ہی سے شروع ہوا۔ یہ تکبر بری چیز ہے، تکبر کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی مقام حاصل نہیں کرتا، بڑے سے بڑا کمال اس کے اندر موجود ہو تو تکبر کی وجہ سے سارے کمالات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کمالات پیدا کرنے کے لیے بھی معنی تکبر ہی ہے، اور کمالات کے زوال کے لیے سبب تکبر ہی ہے۔
لہذا تکبر ایسی بری خطرناک مرض ہے کہ انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ آج بھی انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پر، قرآن حدیث پر اعتراضات، بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ وہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کا تعلق نقل سے ہے۔ نقل دو چیزیں ہیں، عقل ایک ہے، نقل ایک ہے۔ عقل حواس سے سمجھنا، اللہ نے جو قوت مدرکہ دی اس سے سمجھنا، لیکن جو بات عقل میں نہ آنے والی ہے اسے نقل کہتے ہیں۔ نقل شروع ہوتا ہے وہاں سے، اس کی حد جہاں عقل ختم ہو اس کے بعد نقل شروع ہوتا ہے۔ نقل کے معنی قرآن حدیث کی باتیں، وہ یعنی مثلا وضو کا حکم دے، آدمی قضاء حاجت کر لے تو اس کے بعد وضو کا حکم ہے، تو آدمی کو ذہن میں اعتراض ہوتا ہے کہ وضو کا حکم کیوں ہے؟ نجاست نکلی کسی اور راستے سے، اعضاء کو دھونے کا حکم ملتا ہے کسی اور راستے سے۔ اگر آدمی یہ سوچے گا اور یہ سوچ کر کے بحث و مباحثہ کرے گا تو ہدایت سے ہٹ جائے گا، اس لیے کہ عقل میں آنے والی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تعبدی کے طور پر حکم دیا، یعنی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عقل میں نہ آنے کے باوجود بندہ بندگی کو اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ تعبدی کو، بندگی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، لیکن بندہ اگر عقل کو چلائے تو پھر ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو عقل میں جو آنے والی بات نہیں ہے اسی کو نقل کہتے ہیں، وہی قرآن حدیث کی باتیں۔ تو بعض حضرات تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، قرآن حدیث میں اعتراض اور انکار تک چلے جاتے ہیں۔ ایسا اعتراض ان کا ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسانوں میں جو بعض انسان ایسے ہیں جو نافرمانی تو کرتے ہیں لیکن کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ فاسق تو ہیں، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں، لیکن بعض نافرمان ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتوں پر، احکامات پر یہ نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں عقل کے ذریعے سے، کہ عقل میں وہ بات نہیں آتی، یہ اعتراضات ہوتا ہے، کبھی انکار تک پہنچ جاتے ہیں، یہ دائرہ کفر تک پہنچانے والا، دائرہ اسلام سے نکالنے والا ہے۔ لہذا اس قسم کے اعتراضات سے بچنا چاہیے۔ ویسے بہت سے میرے ساتھ بھی بحث و مباحثہ کرنے والے بہت سے بعض سود کے معاملے میں، ایک صاحب کہتے تھے کہ آج کے زمانے کے حساب سے سود جائز ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ کوئی ایسا کاروبار میں بغیر سود کے آج ناممکن ہے ترقی کرنا۔ ان کے جملے سے بات نکلی، لیکن حقیقت میں سود قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ احوال سے واقف ہے، قیامت تک کے حالات کو اور زمانے کو اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں ممانعت نازل فرمائی، تو وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، سود قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا آج کے زمانے کے حساب سے سود ضروری ہے، آپ اسے حلال کر دیں۔ تو امام حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ، میں سود کو حلال کروں، یہ تو حلال کرنے کی والی ذات اللہ کی ہے، میں حلال کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اگر میں حلال کروں تو اشرف علی اپنے مقام سے گر جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حکم نہیں بدلے گا۔ تو یہ بدلنے والی چیز نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ، یمحق اللہ الربا، سود کو مٹا کر رہے گا، مٹیں گے جو بھی سود کے اندر مبتلا ہے۔ گرچہ اس کی بحث نہیں ہے، لیکن بات عرض کرتا ہوں، آیت اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، سود جہاں جہاں بھی ہوگا، بہت سے لوگ واقعات جانتے ہوں گے سود میں جو ڈوبے ہوئے، ان کی حالتیں کیسی ہوئی جانتے ہیں، بہرحال کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ سود کو مٹائے گا۔ یہ قرآن میں خود اللہ نے کہہ دیا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھا کر کے رہے گا۔ شیطان چاہے کتنا بھی دل میں ڈرائے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، لیکن بندہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اگر خرچ کر لے تو یہ اس کی مالدار ہونے کا اور مالی اعتبار سے ترقی کا یہ صدقہ سبب بنے گا۔ اللہ اسے بڑھائے گا، دنیا میں بھی بڑھائے گا، آخرت میں بھی بڑھائے گا۔ جیسے ایک آدھا کھجور سے بھی آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ بندے کے صدقے کو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہر پہاڑ کے برابر بڑھا دیتے ہیں، اور قیامت میں نام عمل میں اسے رکھیں گے اور ثواب کے طور پر، ذخیرے کے طور پر ثواب کا اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال صدقے کو اللہ بڑھائیں گے ضرور، لیکن سود کو مٹائیں گے۔ تو سود پر اعتراض بعضوں کو، اور ایک صاحب تھے وہ جمعے کی نماز پر اعتراض مجھ سے بحث کرنے لگے کہ جمعے کی نماز واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہفتے کو وہ ایک
ہر ہفتے کا وہ ایک عید ہوتا ہے جیسے سال کا عید ہوتا ہے، اور عید کی نماز واجب ہے لہذا جمعے کی نماز واجب، حالانکہ جمعے کی نماز فرض ہے، اگر واجب کہتے ہیں تو پھر 4 فرض ہو جائے گا، جمعے کے دن 4 فرض ہوگا، ایک واجب ہو جائے گا، حالانکہ 5 نمازیں فرض ہیں دن میں، لہذا وہ واجب نہیں ہے، فرض ہی ہے، جمعے کی 2 رکعت جو ہے وہ فرض نماز ہے، واجب نماز نہیں ہے۔ بہرحال سید الایام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو قرار دیا، لیکن جمعے کی نماز فرض ہے، واجب نہیں۔ یعنی جو لوگ مجھ سے اعتراض کیے وہ کہہ دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ تو الگ الگ بات قرآن کو چھونے کے سلسلے میں بھی بحث ہوئی، اور سلسلے میں میرا ایک عنوان بھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کو پاکی کے ساتھ چھوئیں۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، لوگ بحث کرتے ہیں بعض کہ بغیر طہارت کے بھی قرآن چھو سکتے ہیں، لیکن میں نے دلائل کے ساتھ بہرحال بیان کیا۔ حضرت عمر کی بہن بھی، حضرت عمر کو قرآن کا نسخہ ٹکڑا دینے سے، آیت پیش کرنے سے حضرت ان کی بہن روٹی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ہاتھ میں وہ ٹکڑا نہیں دے سکتی جب تک تم پاک ہو کر کے نہ ہو۔ تو حضرت عمر کو، ان کی بہن کو اس زمانے میں عقل تھی اور علم تھا، لیکن آج ہم جہالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہالت کو دور فرمائے، علم عطا فرمائے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اسے طہارت کے ساتھ چھونا ہے، اور یہ شرافت کی بات ہے، ادب کی بات ہے۔ اگر کوئی ہماری کتاب کو وضو کر کے چھوئے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری کتاب کی اس نے اتنی اہمیت دی، لیکن قرآن کو اگر بغیر وضو کے چھو لیں اور تو اسے جائز قرار دیتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ خیراً ادب ہونا چاہیے، احترام ہر چیز کا کیا آداب ہے، ادب ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، لہذا بغیر وضو کے قرآن چھو نہیں سکتے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، پاکی کی حالت میں۔ ہاں چھوٹے بچے ہیں، ان کو عادت ڈالنے کے لیے وضو کا حکم دے، لیکن چھوٹے بچے نابالغ چونکہ کوئی حکم کے وہ مکلف نہیں، بغیر وضو کے قرآن پاک انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر کبھی بچے ایسے بیزارگی محسوس کرے، لیکن ان کو سمجھانا چاہیے، وضو کی ترغیب اور تعلیم تاکید کرنا چاہیے، لیکن ان کو مشق ہونے تک اگر کبھی ایسا موقع ہو تو بغیر وضو کے بھی قرآن مجید بچوں کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے تاکہ قرآن ان سے ضائع نہ ہو، لہذا چونکہ وہ کوئی حکم کا مکلف بھی نہیں، تو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کے سلسلے میں۔ تو یہ ایسے چند باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقل اور نقل 2 چیزیں ہیں، لہذا عقل ختم ہو جائے تو اس کے بعد نقل کا درجہ شروع ہوتا ہے، لہذا نقل کی باتوں کو اٹھا کر آدمی عقل کے ذریعے سے اگر سوچے تو ہرگز راہ راست پر آ نہیں سکتا۔ شیطان نے بھی یہی کیا کہ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ استکبر باب استفعال سے ہے، جس کے معنی ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کا معنی ایک آتا ہے، کئی معنی آتا ہے ہر بات کے اندر، اس میں سے ایک معنی سمجھنے کا بھی ہے۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس کے اندر علماء نے لکھا کوئی بھی آدمی صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو خود کے سمجھنے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا، بس خود سمجھ لینا ہے بس، لیکن دوسرا کوئی احترام نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا۔ بڑا آدمی خود اپنے کمالات کی وجہ سے خوش ہو کر اپنے آپ کو تکبر میں آ جائے، بڑا سمجھ لے تو بس وہ اپنا تک وہ بڑا سمجھا ہے، لیکن اصل بڑا وہ ہے جس کا دوسرے لوگ احترام کریں، جس کو اللہ بڑائی دے، وہ اصل بڑائی ہے۔ تو لہذا خود سے بڑا سمجھ لینے سے آدمی بڑا نہیں ہو جائے گا۔ یہاں شیطان نے ایسا ہی کیا کہ واستکبر، خود کو اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ تو تکبر یہ بہت بری چیز ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ شیطان کے سب سے پہلا ہوئے زمین پر بلکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیننا چاہے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گا۔ تکبر اللہ کے شان کے مطابق ہے، اللہ کے لیے عیب نہیں ہے تکبر کرنا، بندوں کے لیے عیب ہے تکبر کرنا، اللہ کے لیے شان ہے تکبر کرنا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے لیے سب کچھ اختیار ہے، لیکن بندے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اور تکبر اللہ کی چادر ہے، کسی کی چادر کو کوئی چھینے گا تو کوئی خاموش رہے گا، اللہ کی چادر کو چھینے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں ایک جگہ نکلنے والا ہوں، جانے والا ہوں، میرے ساتھ وہ چلے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے دل میں کبر نہیں، میرے ساتھ ہو جاؤ۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر کے مکے سے باہر نکلے اور ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بالکل غیر آباد علاقہ تھا، ویران اور غیر آباد جگہ تھی۔ وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گول لکیر آپ نے کھینچی اور فرمایا عبداللہ بن مسعود کو کہ اس لکیر کے اندر رہو، اس سے باہر نہیں جانا، اگر اس سے باہر جاؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے دنیا میں، قیامت میں مجھے پاؤ گے، لہذا پوری رات اسی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ آپ نے لکیر ڈال دی، گول لکیر ڈالے، آپ نے خط کھینچا اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ گئے اور اس جگہ سے بالکل نہیں ہلے، چونکہ ان کو ڈر تھا اگر آپ نے فرمایا کہ اگر ہل گئے تو پھر مجھے قیامت میں پاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں تبلیغ کے لیے آپ گئے تھے، جو غیر آباد جگہ میں آپ نے گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ انسانوں میں، جناتوں میں بھی، جنات کے لیے بھی انسانوں ہی میں جو نبی آتے وہی جنات کے لیے بھی نبی ہوتے تھے۔ اللہ نے جنات میں سے کوئی نبی نہیں بھیجا، انسانوں میں سے ہی اللہ نے نبی کو بھیجا۔ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جب جنات تھے تو ان میں کوئی اللہ فرشتہ نبی بھیجتا ہو، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہدایت کے لیے اللہ بھیجا ہو۔ لیکن حضرت آدم کے آنے کے بعد، انسانوں کے وجود میں آنے کے بعد نبی کو اللہ نے انسانوں ہی میں بنایا، جنات میں اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی کو نہیں بھیجا۔ جو بھی نبی آئے وہ انسانوں کے بھی نبی تھے، جنات کے بھی نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی تھے، تو تبلیغ کے لیے آپ گئے، جا کر کے جنات پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں کلام مجید سناتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی۔ صبح کی اذان ہونے لگی، حضرت عبداللہ بن مسعود سوچ رہے ہیں صبح کی اذان ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پوچھا تمہارے پاس وضو کے لیے کچھ ہے، پانی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس تو نبیذ تمر ہے۔ یعنی فقہا نے نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، یعنی اس سلسلے میں اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل فرمایا ہے فقہا نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ تمر پوچھنے لگے، یعنی کھجور ڈالا ہوا پانی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہی نبیذ تمر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور پاک ہے، کھجور کو آپ نے نکال دی، پھر اس کے بعد اس پانی سے وضو فرمایا اور نماز فجر ادا فرمائی۔ تو جو مجھے یاد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ پہنچے اور عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا، جن کے دل میں ذرا برابر بھی کبر نہیں تھا۔ اصل مجھے عرض کرنا ہے، اس کے تحت پورا واقعہ میں نے عرض کر دی۔ تو بہرحال تکبر بڑی، اسلام میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے اور دل میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے سارے کمالات کو یہ تکبر والی چیز ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ کمالات کو اگر ہو تو کمالات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک مرض ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کافرین میں سے ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کانا کا معنی تھا یا ہو گیا، دو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سارا کے معنی ہو گیا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے وہ تابعدار فرمانبردار تھا، بعد میں تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا بعد میں لکھا کانا کا معنی عربی میں تھا کا بھی آتا ہے، یعنی پہلے سے اللہ کے علم میں وہ کافروں ہی میں سے تھا اور اسے کافر ہی بننا تھا ایک نہ ایک دن، لہٰذا وہ تکبر کر کے کافر بن گیا۔ تو دو مفہوم بھی علماء نے بیان کیا۔ تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافرین میں سے ہو گیا۔ اب سوال ہوتا ہے شیطان نے تو صرف اللہ کے حکم کا انکار کیا اور ہم بھی انکار کرتے ہیں، یعنی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور ہم بھی نماز کا حکم ہوتا ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں ہر وقت۔ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، لیکن ہم اللہ کی آواز کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے، اس لیے اذان کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ اذان ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ نماز پڑھو، تو اللہ کا حکم ہم بھی نہیں مانتے، بہت سے اوقات میں فجر میں سوتے رہتے ہیں، کتنی نافرمانی ہم بھی کرتے ہیں لیکن کافر نہیں ہوئے۔ شیطان نافرمانی کیا اور کافروں میں سے ہو گئے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کافر، ہم جو انکار نافرمانی کرتے ہیں یہ انکار کر کے نہیں بلکہ مانتے ہوئے نافرمانی کرتے ہیں، اور مانتے ہوئے نافرمانی کرنا یہ فسق ہے، فاسقین میں شمار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بالکل اللہ کے حکم کو نہ مانے، انکار کرے اور اعتراض کرے تو یہ کافر ہے۔ تو شیطان نے اللہ کے حکم کی صرف نافرمانی نہیں کی بلکہ انکار کیا اور مجادلہ کیا، بحث کیا، معارضہ کیا، اللہ سے جھگڑنے لگا، حجت کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔
لیکن ہم سب یہ نہیں کرتے، صرف نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو برحق سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کافر نہیں ہوتے، صرف فاسق کہلاتے ہیں۔ لیکن فسق سے ہی بچنا چاہیے، اس کا انجام بھی جہنم ہے، فسق کے بقدر جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور تھوڑی ہی دیر صحیح، آدمی اسے معمولی نہ سمجھے جہنم میں جانے کو، کہ تھوڑی دیر جانا بھی یہ مومن کے لیے ذلت کی بات ہے اور بڑی خطرناک مصیبت کی بات ہے۔ لہذا اب دخول اولی کے ساتھ جنت میں جانے کی فکر کریں، اور جہنم سے ہر طرح سے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح کیوں نہ ہو بچنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، دونوں کو اللہ نے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ سجدہ ہو گیا، پورا معاملہ ہوا، پھر اللہ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا۔ جیسے میں نے کل کہا کہ 100 سال ایک روایت کے مطابق، 130 سال ایک روایت کے مطابق، 70 سال ایک روایت کے مطابق، 100 سال، تینوں روایت ہے۔ بہرحال درمیانی قول جو 100 سال کا ہے رکھیں کہ آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے، لیکن اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا۔ اسکن فرمایا، انت وزوجک، دونوں کو اللہ نے رہنے کا حکم دیا، لیکن اسکن واحد کا صیغہ لایا۔ اس سے مفسرین نے نقطہ لکھا اور ایک مسئلہ اخذ کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت مرد کے تابع ہے، عورت مرد کے تابع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت کو مرد جہاں رکھے، جس مکان میں رکھے، عورت کو اس مکان میں رہنا ضروری ہے۔ عورت ہرگز اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں یہ مکان مجھے پسند نہیں، میں نہیں رہ سکتی، بلکہ شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو مکان میں رکھے اور عورت اس مکان میں رہے۔ عورت انکار نہیں کر سکتی کہ میں اس مکان میں نہیں رہ سکتی، کہ اس کے لیے شریعت کے اصول سے ہٹا ہوا سمجھا جائے گا، اور اصولی بات یہ ہے کہ وہ مرد جہاں رکھے اس جگہ پر رہے، یہ عورت کی۔ ہاں عورت کو یہ اجازت ہے، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، شوہر کے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر عورت اس طرح شوہر سے کہے تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ الگ رکھے، یہ کہہ سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے شریعت میں۔ اگر کوئی زبردستی والدین کے ساتھ رکھے تو یہ عورت پر ظلم ہوگا، لہذا اس کا لحاظ رکھے۔ عورت کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تنہا بھی رہے، بہرحال شوہر کے ساتھ رہے۔ دوسروں کے ساتھ اگر وہ رہنے سے انکار کرے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ الگ رکھے۔ لیکن اب شوہر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو الگ کر دے اور یہ ماں باپ کے ساتھ رہے شوہر، بلکہ اس کے اندر اسکن انت وزوجک کا، اس سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے ساتھ رہے اور شوہر اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے، جہاں عورت رہے وہیں شوہر بھی رہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کو الگ کر دے اور خود ماں باپ کے پاس رہے، یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، مسئلے کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہے عورت بھی وہاں رہے۔ اگر شوہر کسی وجہ سے ملازمت کے لیے باہر جائے تو اب حکم یہی ہے اس کے لیے، تب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے۔ لیکن ہاں اگر کوئی مجبوری ہو یا انتظام نہیں ہو سکا تو الگ بات ہے، مجبوری کی بات الگ ہے۔ کبھی بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ہو، اصل حکم کے ساتھ نہ ملائے، مجبوری کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ بہت سے مرتبہ بیان کرتا ہوں، باہر جا کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر انتظام نہ ہو تو پھر کیا ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ مجبوری کا مسئلہ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اسے ذکر کرنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے لوگوں کے، لیکن ورنہ اعتراض کے طور پر آ کر پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال مجبوری کا درجہ الگ ہے، مجبوری کو چھوڑ دیں، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ رہے، شوہر عورت کے ساتھ رہے، یہ ہے۔ لیکن انتظام نہ ہو، مجبوری نہ ہو، الگ بات ہے۔ تو یہاں علماء نے اس سے یہ مسئلہ اس لفظ سے اخذ کیا ہے اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ نے دونوں سے فرمایا۔ کلا اسکن میں واحد کا صیغہ لایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم رہو، تو عورت بھی ان کے تابع میں ہو کر جنت میں رہے گی۔ لیکن کلا کا لفظ یہ تثنیہ ہے، جب کھانے کا معاملہ ہوا تو اللہ نے دونوں کو حکم دیا، تو معلوم ہوا دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جنت میں کھاؤ با فراغت، جہاں سے تم چاہو، تو حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم چاہو، رغدن با فراغت، یعنی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کھانے میں۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عورت مرد کے تابع نہیں ہے کھانے میں، یعنی عورت جو چاہے کھا سکتی ہے، جب چاہے کھا سکتی ہے، جو چاہے، دو باتیں یاد رکھیں، جو چاہے اور جب چاہے۔
جو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نمک کا استعمال نہ کریں، بغیر نمک کے کھانا کا استعمال کریں، تو آپ بیوی کو شوہر پابند نہیں بنا سکتا کہ میں بغیر نمک کے کھا رہا ہوں، تو بھی بغیر نمک کے کھا۔ اس طرح عورت پر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ مرد کے لیے اللہ نے حکم، شوہر کے لیے ڈاکٹر نے گوشت کھانے سے منع کیا، تو اب بیوی پر بھی وہ حکم لاگو کر رہا ہے شوہر کے، اب تو بھی گوشت کے بغیر کھانا کھا۔ یہ بالکل ادب کے، اخلاق کے، مروت کے خلاف۔ ایک اللہ نے ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہے، نکاح قبول کر کے، اب ذمہ داری ہے اس کے خوشی کا لحاظ رکھنا۔ یہ تو ورنہ دب جائے گی عورت، مایوس ہو جائے گی، ظلم ہے۔ لہذا اس کی طبیعت کے مطابق وہ جیسے کھانا چاہے کھا سکتی ہے، تو جو چاہے وہ کھا سکتی ہے۔ اگر مرد شوہر اگر پرہیز ہے تو وہ پرہیز عورت پر بھی لاگو نہیں کر سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب چاہے کھائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر جب کھائے تبھی کھائے، اس لیے کہ اللہ نے جنت میں آزادی دی ان دونوں کو کہ جو چاہے کھاؤ اور جہاں سے کھاؤ، حیث شئتما، جب چاہے جہاں سے چاہے تم کھاؤ۔ تو اس سے علماء نے عرض کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ کھانا ضروری نہیں، ہاں حدیث میں ہے کہ اخلاقی بات ہے اور حسن معاشرت میں سے ہے کہ کوئی مانے بات پیش نہ آئے تو شوہر بیوی کے ساتھ کھائے، بیوی شوہر کے ساتھ کھائے، یہ اخلاقی بات ہے اور یہ کوئی مانے نہ ہو تب۔ لیکن عورت کو اگر بھوک لگے اور کسی وجہ سے وہ جلد کھانا چاہے تو پھر شوہر زبردستی نہیں کر سکتا، جب چاہے کھا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر ہی کے ساتھ کھائے۔ اور شوہر زبردستی نہیں کر سکتا کہ میں جب کھاؤں تبھی کھا، یہ گھر والے سب مل کر جب کھائیں گے تبھی کھانا، الگ سے کھانا نہیں کھانا، یہ تو عورت پر ظلم ہے اور اس کا گناہ ہوگا شوہر پر، مرد پر۔ لہذا علماء نے مسئلہ اس سے افضل فرمایا۔ اللہ نے آدم و حوا کو دونوں کو جنت میں ٹھہرایا اور یہ آسانی دی اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ اور نہ ظالمین میں سے، نافرمانوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ ایک خاص اللہ نے درخت وہاں حضرت آدم کو متعین کر کے بتلایا، نشاندہی کر کے کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اب وہ کون سا درخت ہے قرآن میں بھی اللہ نے بیان نہیں کیا اور اس کا کوئی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اگر فائدہ ہوتا تو اللہ خود بیان کر دیتا، لہٰذا ایسے پیچھے جس کو اللہ واضح نہیں کرنا چاہا اسے واضح کرنے کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال ایک درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا، لیکن علماء نے بیان کیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، لیکن گیہوں کے درخت کو درخت نہیں کہتے، شجر درخت کو بولتے ہیں، اور گیہوں اگر درخت سے نہیں ہوتا وہ تو گیہوں پالیوں میں سے ہوتا ہے، وہ ایک گھاس کی شکل میں اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں اور اس میں وہ پالیاں ہوتی ہیں، گیہوں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دانہ، چاول، گیہوں یہ سب درخت سے نہیں اگتے ہیں، لہٰذا یہاں اللہ نے شجرہ کہا ہے۔ تو بعض اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ زیتون کا درخت ہے، اور اکثر میں اسے ترجیح دی ہے، بہرحال زیتون کا درخت، اس سے اللہ نے منع کیا، لیکن یہ بھی کوئی متعین نہیں ہے، دوسرا درخت بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اللہ نے منع کیا، لیکن شیطان نے اسے بہکایا اور گناہ کا وہ سبب بن گیا۔ جبکہ اللہ نے منع کیا کہ لا تقربا، قریب بھی مت جاؤ، تو اس سے قریب جانا منع تو نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے درخت کے اصل کھانے سے منع کرنا ہے، قریب جا کر آ گئے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نافرمانی نہیں ہوگی۔ قریب مت جاؤ سے مطلب کہ نہ کھاؤ، چونکہ قریب جانے کے بعد آدمی کھا لے گا، اس لیے گناہ میں ملوث ہونے کا وہ سبب بنے گا قریب جانا، اس لیے اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ قریب مت جاؤ، لیکن قریب تو جا سکتے ہیں، اصل منع کرنا کھانے سے منع کرنا ہے۔ جیسے اصل چیز کفر و شرک ہے، لیکن بعض چیزیں اللہ نے منع کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، اس لیے کہ وہ کفر و شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن اصلاً وہ منع نہیں ہے۔ جیسے تصویر کشی ہے، تصویر کھینچنا ہے، یہ اصل کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں منع کیا گیا، لیکن پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے یعلمون محارم و تماثیل، بڑی بڑی محرابیں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی تصویریں جنات بنایا کرتے تھے، تو تصویروں میں جو جاندار تصویر ہے وہ حرام ہے، غیر جاندار تصویر وہ جائز ہے، وہ بنا سکتے ہیں، کتنا بڑا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جاندار کی تصویر بنائے،
جس میں اللہ نے جان رکھی ہے، جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے۔ تو اب وہ تصویریں یہ کفر و شرک کا، چونکہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے کفر و شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے اس سے امت محمدیہ میں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ گرچہ وہ اصل میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ گناہ کا سبب بنیں گے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا۔ پچھلی امتوں میں منع تو نہیں کیا گیا، لیکن روکا تو گیا تھا، لیکن منع نہیں کیا گیا تھا۔ اس امت میں روک دیا گیا اور بالکل حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ جیسے تصویر ہے اور سجدہ تعظیمی ہے، اگر سجدہ تعظیم کو جائز قرار دیں گے تو علم والا تعظیم کرے گا، لیکن جو جاہل ہے وہ تو بالکل عبادت میں اور تعظیم میں کوئی فرق نہیں کرے گا، اور یہ کفر و شرک کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو اصل کفر و شرک ہے، تو قریب جانے سے مطلب یہ ہے کہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں اور وہ گناہ کا سبب نہ بن جائے۔ جیسے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو مطلب یہ کہ اگر زنا کے قریب جائیں گے تو زنا میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ تو جو بھی گناہ ہو اور گناہ کا سبب ہو، وہ سبب کو اختیار کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس گناہ کا قریب ہے۔ جیسے نظر بد ہے، آدمی کے بد فعلی میں ملوث ہونے کے لیے بد نظری سبب ہے، اور بد نظری یہ حرام ہے، اس لیے بد نظری کو حرام کر دیا گیا۔ اور بد نظری کے لیے بات کرنا سبب بنتا ہے، اس لیے بات کرنا بھی منع ہے۔ کوئی ناجائز تعلق ہو جائے، فون پر بات چیت ہو عورت سے، تو یہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ جب تک معاہدہ نہ ہو، نکاح نہ ہو، تب تک اس سے پہلے بات چیت حرام ہے، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا بد نظری کا سبب بنے گا، بد نظری وہ بد فعلی کا سبب بنے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جب تک بات کرتے تھے دیکھنے کی خواہش، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے بات کرنا بھی منع ہے، یہ دیکھنے تک پہنچانے والا، اور دیکھنا وہ بد نظری ہے، اور بد نظری وہ بد فعلی تک پہنچانے والا۔ تو اللہ نے منع کر دیا رب ارنی ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو علیہ سے بہرحال جو بھی گناہ کا سبب بنے گا وہ بھی منع ہے، لہذا اللہ نے منع کر دیا کہ ولا تقربا هذه الشجرة۔ اس سلسلے میں اور بھی باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی کئی باتوں کو سننے کے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔